ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن کا اتحاد بن نہیں پایا ابھی تک، اور عید کے بعد تحریک انصاف نے یہ الائنس بنا کر حکومت کے خلاف ایک بڑی تحریک لانچ کرنی ہے. جے یو آئی کے تحفظات ہیں، کچھ خدشات بھی ہیں، کچھ شکوے بھی ہیں، ابھی تک وہ دور نہیں کیے جا سکے، جبکہ شاہد حقان عباسی صاحب کے بھی تحریک انصاف سے بہت سارے سوالات ہیں جس کا کل انہوں نے بڑا کھل کر اظہار کیا. جے یو آئی کے ایسے مسائل کیا ہیں کہ بات آگے نہیں بڑھ پائی، بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود پروگرام میں کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی کے رہنما ہیں. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے اپوزیشن الائنس کے قیام کے لیے جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان معاملات طے کیوں نہیں پا سکے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو اس میں مولانا خود موجود نہیں ہے، اور جب مولانا خود موجود نہیں ہوں گے تو اس وقت تک تو کوئی بات جو ہے فائنل ہو بھی نہیں پائے گی. یہ ڈیٹس یہ نہیں ہے کہ مولانا جو ہے وہ اچانک چلے گا. یہ ڈیٹس جو ہے وہ ہمارے دوستوں کو، پی ٹی آئی کے دوستوں کو، محمود خان صاحب کو، باقی دوست سارے ساتھیوں کو یہ پتا تھی. مولانا نے ان کو پتا، تو اس کے باوجود جو ہے انہوں نے یہ ڈیٹ رکھ لی. اب ہم گئے تھے کیونکہ یہ اتحاد اب تک تو موجود نہیں ہے، ہم گئے تھے بطور مبصر، اور مبصر کے طور پہ ہم نے اس پہ شرکت کر لی ہے. بات اب آگے بڑھے گی یا فیصلے کس طرح سے ہونے ہیں، اس کا نظم کس طرح سے بننا ہے، یہ بات اب تک معلوم نہیں ہے. تو جب معلوم ہوگی پھر اس کے بعد پارٹی اپنے اداروں کی طرف دیکھے گی، اپنے اندر کے اداروں کی طرف، اور ان سے پھر فیصلہ جو ہے نا لے کے پھر آگے چلے یا نہ چلے گی. اس میں نیکسٹ جو ہے نا آپشن ہمارے پاس یہ ہوگا. وہ تو بہت ہی لمبا پروسیجر ہے آپ نے جو بتایا کہ جب آپ اپنی پارٹی سے رجوع کریں گے، ظاہر ہے اس میں پھر آپ کی مجلس شورا ہے، آپ کی مجلس عاملہ ہے، پھر آپ کی جنرل کونسل ہے. وہ تو ایک لمبا پروسیجر ہے، وہ تو تقریباً 2 مہینے اس میں لگ جائیں گے کم از کم. تو پی ٹی آئی تو فوری طور پر عید کے بعد تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے. ہمارے سے ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کے دوست اپنے طور پہ تو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کا یہ حق ہے. مگر جے یو آئی جو ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور اس میں جب تک وہ اپنا طریقہ کار جو ہے اپنے اداروں سے یہ اجازت نہیں لے گی، یا اس کی اجازت ادارے جو ہے اس کو پرمٹ نہیں کریں گے، پی ٹی آئی شاید آگے نہ بڑھ پائے. یہ البتہ ممکن ہے کہ اگر کوئی بات میچور ہوتی ہے. ہم نے 20 اپریل کو جو ہے اجلاس بلایا ہوا جنرل کاؤنسل کا، میں خیال 20 کے آس پاس ہے. تو یہ ممکن ہے کہ کوئی اگر اس میں کوئی جوہری تبدیلی آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ اینٹی ڈیٹ کیا جا سکتا ہے، بیفور ٹائم کیا جا سکتا ہے. مگر یہ سب کچھ مولانا کے آنے کے بعد، اور مولانا جو ہے وہ 8 تاریخ تک آ جائیں گے شاید. 12 فروری کو آپ کی ملاقات ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، جس میں آپ نے اپنے جو نکات تھے، جو آپ کی شرائط تھیں، whatever جو بھی آپ نے وہ تحریک انصاف کو کمیونیکیٹ کی تھیں. اب تک تحریک انصاف کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ سکا، حالانکہ اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. خان صاحب سے ملاقاتیں تو پچھلے ایک ہفتے سے بند ہوئی ہیں، منگل سے آنورڈ. تو کیا ایسا جے یو آئی نے مانگ لیا تحریک انصاف سے؟ ایسی کون سی شرط آپ نے رکھ دی ہے کہ وہ واپس رسپونڈ ہی نہیں کر پائے؟ ایک چیز تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا کہ ہم نے مانگا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی دوست اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کوئی اس اتحاد کی سربراہی مانگی ہے، ہم نے خیبر پختونخوا میں کچھ مانگا ہے کہ جی ہمیں کوئی شیئر دے دیں کسی گورنمنٹ میں، یا کوئی اور چیز، یا کسی کو ہٹا دیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سربراہی کا سوال تو ہوا ہے، سربراہی کی بات تو ہوئی تو ہے. یہ نہیں کہ جے یو آئی نے مانگی ہے، بلکہ یہ پوچھا تو ہے تحریک انصاف سے کہ سربراہ کون ہوگا اس اتحاد کا. یہ سوال تو پوچھا گیا ہے. نہ چونکہ میں نے پوچھا تو مجھے پتا ہے. کچھ دیر پہلے فیصل چودھری صاحب جو کہ خان صاحب کا پیغام لے کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ سربراہی کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے خود بات کی ہے سربراہی کی، یعنی سربراہی والے معاملے کو انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا. انہوں نے خود کہا کہ سربراہی والا معاملہ جو ہے تحریک انصاف کے اندر تو کوئی بندہ اس وقت اس اہل نہیں ہے کہ وہ سربراہی کر سکے اتحاد کی. تو مولانا فضل الرحمان جب کوئی بھی اپوزیشن کا بڑا کوئی قداور شخصیت بن جاتی ہے تو یہ زیادہ اچھی بات ہوگی. وہ تو تحریک انصاف تو یہ بات کر رہی ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تحریک انصاف میں کوئی اہل نہیں ہے. اور نہیں، انہوں نے اپنی بات کی تھی کہ ہمارے اس قد کی شخصیت ایسی کوئی نہیں ہے مولانا فضل الرحمان یا محمود اچکزئی کے سامنے کہ وہ قیادت کر سکیں. اس میں ان کا بہت شکریہ کہ وہ مولانا کو انہوں نے بہت اچھے رتبے پہ رکھا. مگر ایسا ہے کہ خالی سربراہی جو ہے نا وہ اس میں مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے. ہم سربراہ شاید ممکن ہے نہ بننا چاہیں. اس کی ریزن ہے کہ یہ ایک میں نے جو بات کی ہے وہ کچھ اور کسی اور اس میں کانٹیکس میں ہے. ہم سربراہی جو ہے نا، میں پھر آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، سربراہی آپ کیوں نہیں لینا چاہیں گے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پی ڈی ایم کے اندر تو آصف علی زرداری موجود تھے، میاں نواز شریف موجود تھے، لیکن پھر بھی اس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی تھی، اور بڑی کامیابی سے آپ نے اس وقت کی حکومت کو آپ نے ٹاپل کیا. اس مرتبہ سربراہی کیوں نہیں لینا چاہ رہے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ اس میں یہ بات سٹل ڈیبیٹیبل ہے کہ ہم آپ نے 8
MNAs کے ساتھ اور 5 سینیٹرز کے ساتھ کسی ایسی جو ہے نا وہ اتحاد کی سربراہی لے لیں اور اس کے بعد چیزیں جو ہے نا وہ مولانا کے کنٹرول میں نہ ہو اور مولانا کے ہاتھ میں جو ہے نا معاملات جو ہے نا فیصلہ کرنے کے نہ ہو تو اس سے میرا خیال ہے کہ اچھی چیز نہیں رہے گی مولانا کے لیے. کوئی اس کو بعد میں اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. تو ان کا بہت شکریہ. تو کیا پی ڈی ایم کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سیریمونیل سربراہ تھے, فیصلے کوئی اور کر رہا تھا وہاں پہ بھی؟ مولانا کی وہاں پہ شخصیت ایسی تھی یا تعلقات ایسے تھے کہ جس کے نتیجے میں مولانا جو ہے وہ اس میں ایک ایکویلٹی جو ہے نا اس کا وہ ان کے ساتھ موجود تھی اور فیصلے جو ہے اس میں ایک اہم کردار ہوا کرتا تھا. گو کے بعض جگہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑتا تھا. جیسے ہم یہ چاہتے تھے کہ جب گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی تھی, گورنمنٹ یہ بن گئی تھی پی ڈی ایم کی, تو ہم یہ چاہتے تھے کہ فوری طور پہ فوری انتخابات چاہتے تھے, مگر پھر 2 پارٹیاں جو ہے اس میں انسسٹ کر کے انہوں نے اپنی بات منوائی. اتحاد میں ایسا تو ہوا کرتا ہے, مگر یعنی آپ کو شک یہ ہے کامران مرزا صاحب کے اگر یہ اتحاد کامیابی سے آگے بڑھتا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب پھر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوں, مزید پہلے سے بھی کم سیٹوں کے ساتھ, تو تحریک انصاف جو ہے وہ اقتدار کے مزے نہ لوٹ رہی ہو؟ اس پہ آپ کو کلیئرٹی چاہیے. اس کو نیگیٹو میں نہ لے, مگر ایک بٹر ایکسپیرینس یقیناً ہمارا موجود ہے کہ 15 سے ہم 8 پہ آئے ہیں, باوجود اس کے ایک بڑے اتحاد کو لیڈ کرتے ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو انتظام اگلا بنا اس میں کسی اور طرح سے ہوا معاملہ. تو ہم جو ہے نا وہ اگلے انتظام کے لیے جو ہے نا مزید جو ہے اپنا سائز ریڈیوس نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنی جدوجہد جو ہے وہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں رکھنا چاہتے ہیں, مگر مولانا آ جائیں پھر ان کی بات جو بھی جو ہے پی ٹی آئی کی یا باقی دوستوں کی مولانا کے سامنے رکھیں گے, اور جو بھی بات فائنل ہوگی اس میں پھر پارٹی کے اداروں کا اجلاس آپ کا سر آپ کی پارٹی کا ایک بڑا کلیم جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں آپ اوورال ایک دھاندلی کی بات بھی کرتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. آپ کی پارٹی کی ظاہر زیادہ سٹیکس آپ کے پی کے اندر تھے یا بلوچستان کے اندر تھے. کے پی میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب جہاں سے آ رہے ہیں وہاں گنڈا پور صاحب جیتے ہیں, اور اوورال کے پی کے اندر بھی آپ کی پارٹی جہاں دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے. پرسوں بیرسٹر گور صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جے یو آئی کی طرف سے کوئی پٹیشن وہاں پہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی کے والے سے سامنے ہی نہیں آئی. بیرسٹر گور صاحب جو ان کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 26 امینڈمنٹ میں جو ہے نا ہم نے کہیں پہ بھی جو ہے نا اس طرح سے انگیجمنٹ نہیں کی ہے. تو ویسے مگر ہم اس کے باوجود جو ہے مولانا کے احسان مند ہے. مولانا کے احسان مند شاید مولانا نے کوئی اور چیز ان کو جو ہے نا کوئی گاڑی گفٹ کی ہوگی, کوئی پراپرٹی دی ہوگی, تو جو ایسے ہی ہے نا پھر. تو بہرحال میرے لیے محترم ہے, میرے دوست ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, پوری رسپیکٹ ہے ان کے لیے, مگر جو ہے نا چیزیں جو ہے نا وہ کچھ چیزوں کی کلیئرٹی یقیناً چاہیے, اور وہ کلیئرٹی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ پھر اداروں کو ہم اپنے اداروں کو مطمئن نہیں کر سکتے, ہم اپنے ورکرز کو مطمئن نہیں کر سکتے. ظاہر ہے پارٹی تو ہم الگ ہے نا. تو کیا ہے پٹیشنز آپ کی طرف سے کے پی میں, آپ ڈینائی کر رہے ہیں بیرسٹر گور صاحب کے بیان کو, ان کے دعوے کو؟ یقیناً پٹیشنز ہیں. ایک تو مولانا اسد محمود کی پٹیشن ہے. اسد محمود کا فرق 555 کا ہے, اور اس میں 2-3 ایسی جگہیں ہیں, 2-3 ایسے پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پولنگ ہی نہیں ہوئی ہے, اور 555 کے فرق پہ ابھی تک کیس نے بالکل پروسیڈ نہیں کیا. یہ تو مجھے یاد ہے کیونکہ یہ میں نے بنایا تھا. اس کے علاوہ اور بھی کئی پٹیشنز ہیں, ایسا نہیں ہے, ان کو شاید پتہ نہیں ہوگا. اچھا سر, ظاہر ہے آپ کا جب اتحاد بنے گا, اتحاد کے بعد طے پائے گا کہ اپوزیشن نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ایجنڈا کو لے کر آگے بڑھنا ہے, تحریک کو لے کر آگے بڑھنا ہے. لیکن ایک چیز تو واضح ہے, آپ کا تو ابھی طے پایا یا ہے یا نہیں پایا, تحریک انصاف کا تو طے ہے, اور ان کا تو ایک ہی سب سے فیوریٹ راستہ ہے, وہ ہے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنا یا تحریک چلانا. تو جے یو آئی جو بھی فیصلہ کرتی ہے, آپ کا اصولی موقف کیا ہے کہ سڑکوں پر نکلنے کے آپ حق میں ہیں یا نہیں؟ جس طرح شاہد حقان نباسی صاحب کل ہمارے پروگرام میں بتا رہے تھے, وہ کہتے ہیں میرا اصولی موقف یہ ہے کہ سڑکوں پر آنے کا آپشن سب سے آخر پر ہونا چاہیے, شروع میں یہ آپشن ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے. جے یو آئی کا اصولی موقف کیا ہے کہ سڑکوں پر نکلنے کے والے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ پی ٹی آئی اپنے طور پہ اپنی جماعت کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہے, وہ ان کا حق ہے, اور اس حق کو ہم ڈینائی نہیں کرتے, نہ کر سکتے ہیں. جے یو آئی چونکہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے, اس لیے جب تک وہ کسی اتحاد کا حصہ نہ ہو وہ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتی, اور رائے دینے سے پہلے کسی اتحاد کی شکل ہونی چاہیے, اس میں فیصلہ کرنے والوں کا معلوم ہونا چاہیے, ان کے درمیان مشاورت کا ایک نظم ہونا چاہیے. یہ بھی جو ہے نا ہم نے ان کے سامنے رکھا تھا کہ وہ نظم کیا ہوگا. اچھا سر, حکومت بڑی اپرچونٹی دیکھ رہی ہے اس اپوزیشن کے اتحاد کی کریشن کے بعد کہ یہ اتحاد جو ہے یہ آسانی پیدا کرے گا گورنمنٹ کے لیے کہ وہ مذاکرات کر سکے اپوزیشن کے ساتھ, وہ اسے انگیج کر سکے.
کیا ایسا ہوگا کہ اگر گورنمنٹ آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کرتی ہے، مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کرتی ہے، تو تحریک انصاف کو بھی آپ مذاکرات کی میز پر لے آئیں گے؟ جب تک اگر دو فریقوں کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو اور دونوں فریق بیک وقت راضی نہ ہو تو اس وقت تک تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. مولانا صاحب جو ہے اس وقت تک شاید یہ ممکن نہ ہو. ہاں اگر دونوں فریق چاہیں تو یہ کردار ادا کیا جا سکتا ہے، ان کو ایک میز پہ لایا جا سکتا ہے، اور اگر بیٹھ جائیں ساری پارٹیاں تو پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں صحیح ہے، اس پہ ایک ڈبیٹ ہونے کے بعد جو ہے اس معاملے کو سیٹل کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، تجزیہ شامل کریں گے کہ پاکستانی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے، اگلے ہفتے کیا اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی. بات ہوگی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.